تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اظہار خیال کریں دیوان شیخ پر. اس شعر کے ساتھ آپ کو آواز دوں گی کہ دیوان شیخ کا یہ شعر ہے کہ دیانت صداقت محبت رفاقت، دیانت محبت رفاقت بنا تو انہیں زندگانی کا باعث. کیا کہنا، کیا کہنا. خوش آمدید تنویر پھول صاحب، خوش آمدید. بہت بہت شکریہ نور بہن. اور سب سے پہلے تو میں رشید بھائی کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ اس تقریب پر. ان کی جو ان کا دیوان شعر جو ہے اس میں تو یہ حقیقت ہے کہ جناب رشید شیخ صاحب اردو زبان محبت سے، اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والے شاعر و ادیب ہیں. لیکن ان کا ترانہ اردو ہمیشہ آپ لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ. پورے دلی جذبوں کا اظہار ہے اس میں، اردو اور ہاں حب وطن کا جذبہ، حب وطن کا جذبہ اور اپنی اردو زبان سے محبت. تو یہ اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والے شاعر و ادیب ہیں، اور جذبہ حب وطن اور دینی شغف بھی ہے. تو یہ سب چیزوں نے ان کی شخصیت اور فن کو نکھارا ہے. اور دیکھیے ان کی محنت کے بزم سخن شگاووں کے روح رواں ہیں، اور اس بزم کے زیر اہتمام ہر ماہ 2 عالمی آن لائن مشاعرے منعقد کرتے ہیں. اور یہ جو ان کا ردیفی مشاعرہ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے تمام دیوان تیار ہو رہے ہیں. اور یہ دیوان اسی وجہ سے کہ یہ اب یہ جو آج کل مشاعرہ چل رہا ہے یہ بھی ابھی یہ پر پہنچنے والا ہے. اس کے بعد پھر نیا مرحلہ الف سے پھر شروع ہو جائے گا. الف سے یہ تک جاتے ہیں سمجھ رہے کہ ظاہر دیوان ردیفی جو جی جی دیوان ہے ہمیں بھی ترغیب دے رہا ہے کہ بھائی اب بھی دیوان چھپوا لیں. ہاں ظاہر ہے کہ الف سے یہ تک جو وہ پورا ہے. تو دیوان اصل میں لوگ عام طور سے ہر مجموعہ کلام کو دیوان کہہ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. دیوان یہ ہے جس میں کہ اب دیوان غالب دیکھیے اور بھی دیکھیں. تو دیوان کے لیے ضروری ہے کہ آپ الف سے لے کے یہ تک جو ہے وہ حروف کی ترتیب سے کلام ہو آپ کا. تو یہ جو رشید بھائی یہ کر رہے ہیں، اب یہ کئی دور ہو چکے ہیں اس کے، اور اب یہ پھر یہ تک پہنچنے والا ہے. اب یہ کے بعد جو ہے ہمارا پھر الف سے شروع ہو جائے گا. تو اس طرح لوگوں کے دیوان تیار ہو رہے ہیں. اور یہ ہے کہ 1 2 3 4 ایسا نہیں ہے. ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ دیوان تو ایک ہی ہوتا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا. داغ کے بھی میں 2 دیوان ان کو دکھائے، ان کا بھی دیوان اول دیوان 2 داغ کا بھی موجود ہے. اور ظاہر ہے بھی سلسلہ چل رہا ہے تو کیسے مکمل ایک دیوان تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ الف سے یہ تک کر رہے ہیں دوہرا کے. ظاہر ہے وہ سارا کلام تو اس میں جمع نہیں ہوگا. تو اس طرح سے خیر وہ مان گئے بات کو جو انہوں نے کہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم ہاں یہ کرتے ہیں، بہت ان کی اردو زبان ادب کے فروغ کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور نہایت شریف رشید بھائی 100 مسلات کے پابند محبت کرنے والے انسان ہیں. اور ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہو چکا ہے. میں شکاگو گیا تھا بیٹی کے پاس، یہ خود تشریف لائے، مجھے لے کے گئے اپنے گھر میں دعوت کی، انہوں نے گھر میں پہنچایا. تو ماشاءاللہ تو ان سے تو بہت قریبی تعلق ان کا وہ ہے. تو ماشاءاللہ تو رات میں نے یہ تو خیر یہ تو جو تازہ ترین جو میں نے رات میں ان کے لیے نظم کہی ہے، رات ہی بالکل تازہ ترین ہے. تو یہ میں یہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ رات میں نے کہا کل رشید بھائی کا پروگرام ہے تو کچھ نیا کہنا ہے کچھ. تو یہ 3 بند ہیں مسدس کی شکل میں. تو یہ سماعت فرمائیے. شعر ہے: کیا ہی دلکش خوبصورت آ گیا دیوان شیخ. یہ ہے میرے پاس ہی موجود ہے، رشید بھائی کی عنایت ہے. یہ تو بھیجا ہے تو یہ میں دیکھا بس اسی کو دیکھ کے ہی میں نے یہ اشعار گئے رات میں. کیا ہی دلکش خوبصورت آ گیا دیوان شیخ، اس کو گر پڑھیے تو ہوگا آپ کو عرفان شیخ. کیا ہی دلکش خوبصورت آ گیا دیوان شیخ، اس کو گر پڑھیے تو ہوگا آپ کو عرفان شیخ. یہ ہر بند کے بعد یہ شعر ہے. اور پہلا بند: خدمت اردو ادب میں ہیں وہ پیہم پیش پیش، خدمت اردو ادب میں ہیں وہ پیہم پیش پیش، آپ نے قائم شکاگو میں کی بزم سخن. خدمت اردو ادب میں ہیں وہ پیہم پیش پیش، آپ نے قائم شکاگو میں کی بزم سخن. ہر مہینے آپ دیتے منفرد ہیں ایک ردیف، ہر مہینے آپ دیتے منفرد ہیں ایک ردیف، لہلہاتا فیض سے جس کے ہے دیواں کا چمن، لہلہاتا فیض سے جس کے ہے دیواں کا چمن. الف سے یہ تھا کہ اس لیے میں نے
شاعری کو نہیں کہا بلکہ دیوان کا کہا کہ اس طرح لوگوں کے دیوان تیار ہو رہے ہیں. ہر مہینے آپ دیتے منفرد ہیں ایک ردیف، لہلہاتا فیض سے جس کے دیواں کا چمن، کیا ہی دلکش خوبصورت آ گیا دیوان شیخ، اس کو اگر پڑھیے تو ہوگا آپ کو عرفان شیخ. دوسرا بند آداب. دوسرا بند ہے. اس سے پہلے لائے ہیں شہر سخن اور طرح طرح، اس سے پہلے لائے ہیں شہر سخن اور طرح طرح، تیسرا مجموعہ شعری ویسے ہے چوتھی کتاب. یہ دیوان جو ہے شعری مجموعہ تو تیسرا ہے لیکن کتاب چوتھی ان کی ہے. اس سے پہلے لائے ہیں شہر سخن اور طرح طرح، یہ دونوں جو ہے شعری مجموعہ شہر سخن اور طرح طرح. اس سے پہلے لائے ہیں شہر سخن اور طرح طرح، تیسرا مجموعہ شعری ویسے ہے چوتھی کتاب، کالموں کا ایک مجموعہ بھی ہے کڑوی مٹھاس. نسل میں انہوں نے کالم بھی لکھے ہیں. ہاں، کالموں کا ایک مجموعہ بھی ہے کڑوی مٹھاس، گلشن اردو میں بھائی شیخ ہیں مثل گلاب. بے شک ہاں، کالموں کا ایک مجموعہ بھی ہے کڑوی مٹھاس، گلشن اردو میں بھائی شیخ ہیں مثل گلاب. تو کیا ہی دلکش خوبصورت آ گیا دیوان شیخ، اس کو اگر پڑھیے تو ہوگا آپ کو عرفان شیخ. اور یہ تیسرا بند ہے. تیسرا اور آخری بند ہے. محبت آپ کو اردو زبان سے بے مثال، ہے محبت آپ کو اردو زبان سے بے مثال، منہمک رہتے ہیں اپنے کام میں صبح و مساء. ہے محبت آپ کو اردو زبان سے بے مثال، منہمک رہتے ہیں اپنے کام میں صبح و مساء. اور اے خدا دے تندرستی ان کو اور عمر طویل. آمین کہیے. اے خدا دے تندرستی ان کو اور عمر طویل، گلشن شعر و ادب میں پھول کرتا ہے دعا. گلشن شعر و ادب میں پھول کرتا ہے دعا. کیا ہی دلکش خوبصورت آ گیا دیوان شیخ، اس کو گر پڑھیے تو ہوگا آپ کو عرفان شیخ. کیا ہی دلکش خوبصورت آ گیا دیوان شیخ، اس کو گر پڑھیے تو ہوگا آپ کو عرفان شیخ. اور رشید بھائی کا دیکھیے یہ بھی کلام ہے کہ یہ ان کا مذہب سے لگاؤ دیکھیے کہ جو ہمیشہ مشاعرہ کا آغاز سلسلہ وار قرآن پاک کی تلاوت اس کی تفسیر سے کرتے ہیں. تلاوت و تفسیر اور پھر حمد و ثنا بھی حمد و نعت بھی پیش کرواتے ہیں. سب سے حمد و ثنا سے مزین دینی کلام کے بعد یہ ترانہ اردو بھی پیش کرتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہے. پاکستان کی قومی زبان اردو سے محبت کا واضح ثبوت ہے. اور جناب راغب مراد آبادی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، مشہور و معروف شاعر. تو ہاں، کراچی میں قیام کے دوران میری بھی ان سے بیشتر ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو انہوں نے رشید صاحب کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے ان کا قطعہ وہ پیش کرتا ہوں. راغب رشید شیخ شکاگو میں ہے مقیم، راغب رشید شیخ شکاگو میں ہے مقیم، شہر سخن میں مسند فن پر ہیں جلوہ گر. پہلا جو ان کا مجموعہ تھا شہر سخن کے لیے کہا انہوں نے. شہر سخن میں مسند فن پر ہیں جلوہ گر، ارباب علم شہر سخن کو پڑھیں بشوق، ارباب فلم شہر سخن کو پڑھیں بشوق، فکر رشید شیخ کے شیریں ہے یہ ثمر. یہ تو انہوں نے کہا تھا شہر سخن کے لیے، لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ ان کی چاروں کتابیں آپ لوگ پڑھیں اور شوق سے اور پھر دیکھیں تاکہ آپ کو ان کی ذات کا عرفان حاصل ہو، آپ پہچانیں ان کی شخصیت کو اور اس سے کچھ حاصل کریں. تو ہمارے رشید بھائی جو ہیں شاعری برائے شاعری نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر بنی نوع انسان کے اخلاقی تربیت اور فلاح و بہبود کا راستہ دکھانے کا ہم فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں. اور انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں رشید بھائی، جو ان کی زندگی کا آئینہ ہے، جو ان کی زندگی کا آئینہ ہے وہی تو آگہی کا آئینہ ہے. اور شکستہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی، شکستہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی جو دل عشق نبی کا آئینہ ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم، جو دل عشق نبی کا آئینہ ہے۔ اور مقطع ہے ان کا، تیری اے شیخ یہ روشن ضمیری، تیری اے شیخ یہ روشن ضمیری، مدینے کی گلی کا آئینہ ہے، مدینے کی گلی کا آئینہ ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ عمر طویل پائیں، اسی طرح اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اب یہ ہے کہ میں 2 قطعات اور پیش کرتا ہوں ان کے خراج تحسین کے لیے، تو یہ سماعت فرمائیے۔ دل میں ہے ان کے جذبہ الفت بھرا ہوا، دل میں ہے ان کے جذبہ الفت بھرا ہوا، اردو کے پاسباں ہے جناب رشید شیخ، اردو کے پاسباں ہے جناب رشید شیخ۔ بزم سخن میں لائے ہیں کیا خوب یہ بہار، بزم سخن میں لائے ہیں کیا خوب یہ بہار، اے پھول گل فشاں ہے جناب رشید شیخ، اے پھول گل فشاں ہے جناب رشید شیخ۔ ایک اور قطعہ سماعت فرمائیے۔ مخلص ہیں وہ خلیق ہیں دل ان کا درد مند، مخلص ہیں وہ خلیق ہیں دل ان کا درد مند، بھائی رشید شیخ ہیں انسان ایک عظیم، بھائی رشید شیخ ہیں انسان ایک عظیم، گلشن میں پھول شیخ کی خوشبو ہے ہر طرف، گلشن میں پھول شیخ کی خوشبو ہے ہر طرف، دیکھو رشید شیخ کی پھیلی ہے ناشمیم، دیکھو رشید شیخ کی پھیلی ہے ناشمیم۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آخر میں ان کے دیوان سے غزل پیش کرتا ہوں جو کہ مجھے پسند آئی، تو آپ سماعت فرمائی تاکہ ان کا کلام بھی پیش ہو۔ تو یہ ان کی غزل جو ہے مطلب رشید بھائی کی، بہاریں آئیں تو شاداب مرغزار ہوئے، بہاریں آئیں تو شاداب مرغزار ہوئے، دلوں سے ملنے کو سب دل بھی بے قرار ہوئے۔ یہ بھی یعنی مطلب یہ والی ردیف کا شعر تھا پچھلے مشاعرے کا، اب پھر یہ والی ردیف آ رہی ہے۔ تو بہاریں آئیں تو شاداب مرغزار ہوئے، دلوں سے ملنے کو سب دل بھی بے قرار ہوئے، بہت جو میں نے کہا چلیے آج سوئے چمن، بہت جو میں نے کہا چلیے آج سوئے چمن، خفا تھے ہو گئے راضی پر اشک بار ہوئے۔ کسی روٹے ہوئے کو منایا تو اس کی کیا عکاسی کی ہے۔ بہت جو میں نے کہا چلیے آج سوئے چمن، خفا تھے ہو گئے راضی پر اشک بار ہوئے، روٹے ہوئے۔ اور ہوائیں مست ہیں بادل گوہر فشاں ہیں یہاں، ہوائیں مست ہیں بادل گوہر فشاں ہیں یہاں، نشے میں چور ہیں مخمور بادخار ہوئے، نشے میں چور ہیں مخمور بادخار ہوئے، اور گھروں کے صحنوں میں بچوں کو کھیلتے دیکھا، گھروں کے صحنوں میں بچوں کو کھیلتے دیکھا، تو خوش بہت ہی بزرگان باوقار ہوئے۔ ظاہر ہے پوتے نوازنا دیکھے سبھی خوش ہوتے ہیں۔ تو گھروں کے صحنوں میں بچوں کو کھیلتے دیکھا، تو خوش بہت ہی بزرگان باوقار ہوئے، تو خوش بہت ہی بزرگان باوقار ہوئے، اور گنے ستارے ہیں فرقت کی شب میں اکثر ہی، گنے ستارے ہیں فرقت کی شب میں اکثر ہی، نجوم باعث تسکین دل فگار ہوئے، نجوم باعث تسکین دل فگار ہوئے۔ اور سارا مقطع شعر ہے، اس میں رشید بھائی کے ذرا مذاق انداز بھی دیکھے شوقین کی۔ پٹائی ہو گئی تیرا قصور ہے اے دل، پٹائی ہو گئی تیرا قصور ہے اے دل، گئے جو کوچ ہے جانا تو شرمسار ہوئے۔ پٹائی ہو گئی تیرا قصور ہے اے دل، گئے جو کوچ ہے جانا تو شرمسار ہوئے۔ اور ان کا مقطع ہے، مقطع ان کا دیکھیے، وطن کی محبت۔ پھنسا ہے مشکلوں میں آج اپنا پیارا وطن، پھنسا ہے مشکلوں میں آج اپنا پیارا وطن، ہوا ہے غم جو بہت شیخ سوگوار ہوئے، ہوا ہے غم جو بہت شیخ سوگوار ہوئے، بہاریں آئیں تو شاداب مرغزار ہوئے، دلوں سے ملنے کو سب دل بھی بے قرار ہوئے۔ تو یہ ان کی غزل ماشاءاللہ یہ کہ ردیف میں ان کی دیوان سے میں نے سنائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جی آپ کو پھر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت دل
सभी में कल्ब से माशाअल्लाह बहुत बहुत मोहब्बत है आप सबकी आपकी आधा 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 दुआओं में याद रखिए हमेशा दुआएं चाहिए आमीन 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 सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा ये जनाब सत्र महफिल जनाब तनवीर फूल साहब जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वाकई रशीद साहब सही फरमाया आपने कि दोस्ती का हक अदा कर दिया सारे मोहब्बत अब रोशनी डाल दी दुआएं चाहिए आप लोगों से और अब मैं निहायत एहतराम अदब के साथ मुनव्वर जहां